السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 2 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سن 2023 کے پرتشدد واقعات سے متعلق مقدمات میں کئی معروف افراد کو سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے یوٹیوبر عادل راجہ، صحافی وجاہت سعید خان، صابر شاکر، شاہین صہبائی، اینکر پرسن حیدر رضا مہدی، تجزیہ کار معید پیرزادہ اور سابق فوجی افسر اکبر حسین کو عمر قید کی دو سزائیں سنائی ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمان کو ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے یا اس کی کوشش اور مجرمانہ سازش کے الزامات میں سزا دی گئی ہے، جبکہ ہر الزام پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں سزا میں مزید 6 ماہ کا اضافہ ہوگا۔ یہ فیصلے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے ملزمان کی عدم موجودگی میں مقدمات کی سماعت مکمل ہونے کے بعد سنائے۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان پر 9 مئی کے فسادات کے پس منظر میں ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران میں پرامن مظاہرین کے خلاف فائرنگ یا تشدد کے ذریعے ہلاکتیں ہوئیں تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ مکمل طور پر الرٹ ہے اور کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں مہنگائی کے خلاف گزشتہ 3 برس کی سب سے بڑی احتجاجی تحریک جاری ہے، جس کے دوران مختلف صوبوں میں جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جنوب مغربی شہر لاردگان میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مغربی شہر کوہ دشت میں پاسداران انقلاب کے مطابق 1 رضاکار اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ ایران میں مظاہرین پر تشدد کی صورت میں امریکی مداخلت پر ایرانی قیادت کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کے مشیر علی شمخانی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ علی شمخانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی قوم امریکہ کی جانب سے دوسروں کو بچانے کے تجربات سے بخوبی واقف ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو یا غزہ۔ دوسری جانب ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے جواب میں انگریزی زبان میں ایکس پر کہا کہ اسرائیلی حکام اور ٹرمپ کے بیانات کے بعد پردے کے پیچھے ہونے والی سرگرمیاں اب واضح ہو چکی ہیں۔ علی لاریجانی نے کہا کہ ایران مظاہرہ کرنے والے تاجروں کے موقف اور ہنگامہ آرائی کی کارروائیوں میں واضح فرق کرتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر دے گی اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سال سن 2026 کے دوسرے کاروباری روز تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی، جہاں بینچ مارک کے SE100 انڈیکس پہلی بار 1,79,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ جمعے کو کاروبار کے آغاز سے ہی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان غالب رہا اور ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس ایک موقع پر 1,79,016 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا۔ دریں اثنا اسٹیٹ بینک کے مطابق 26 دسمبر سن 2025 تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 21.012 ارب ڈالر رہے، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں معمولی کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل بھی اسٹاک مارکیٹ نے زبردست تیزی کے ساتھ سال سن 2026 کا آغاز کیا تھا اور SE100 انڈیکس 1,76,355 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی روابط کی بحالی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں پاکستان نے بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن کو ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے، جو ابتدائی طور پر 30 مارچ سن 2026 تک مؤثر ہوگی۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیشی ایئر لائن کو منظور شدہ روٹس کے تحت پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ پرواز سے قبل مکمل فلائٹ تفصیلات کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کو فراہم کرنا ہوگی۔ امکان ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں رواں ماہ شروع ہو جائیں گی۔ یمن پر سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گروپ کے ایک اہلکار کے مطابق یمن میں فضائی حملوں میں 7 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب سعودی قیادت میں اتحاد نے متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں پر حملہ کیا۔ وادی حضرموت اور صحرائے حضرموت میں علیحدگی پسند جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ محمد عبد المالک نے بتایا کہ الحصا میں ایک کیمپ پر 7 فضائی حملوں کے نتیجے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ سعودی حمایت یافتہ اتحاد نے یمن کے مشرقی صوبے حضر الموت میں جنوبی علیحدگی پسندوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی فضائی حملے کیے۔ جواب میں ایس ٹی سی نے یمن کی اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کی افواج کے خلاف حملہ کیا۔ غزہ کی صورتحال۔ فلسطینی محکمہ موسمیات نے پورے فلسطین میں شدید سرد اور غیر معمولی موسم سے خبردار کیا ہے، جس کے باعث بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں لاکھوں فلسطینی بجلی اور حرارت کی سہولت سے محروم ہو کر عارضی خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وسطی غزہ کے نوسیرات پناہ گزین کیمپ میں سردی کے باعث ایک اور فلسطینی بچے کی موت کی اطلاع سامنے آئی ہے، جس نے انسانی بحران کی سنگینی کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں سرگرم 37 امدادی اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور آکسفیم جیسے بین الاقوامی ادارے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حکام کا موقف ہے کہ ان تنظیموں نے اپنے فلسطینی عملے سے متعلق مکمل معلومات فراہم نہیں کی، اور جو ادارے سیکیورٹی اور شفافیت کے طے شدہ معیار پر پورے نہیں اتریں گے، ان کے لائسنس معطل کر دیے جائیں گے۔ اس اقدام پر اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تنقید کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پابندیوں سے غزہ میں جاری انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل کینیڈا، برطانیہ اور فرانس سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے بھی اسرائیل سے امدادی سرگرمیوں میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکی ریزارٹ ٹاؤن میں سال نو کی تقریبات کے دوران بار میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 47 افراد ہلاک اور 115 زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کے وقت بار میں بڑی تعداد میں افراد موجود تھے، جن میں غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ واقعے میں اس کے 8 شہری لاپتہ ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق آگ ویٹر کی مبینہ غفلت سے لگی، جبکہ لکڑی کا فرش ہونے کے باعث شعلے تیزی سے پھیل گئے۔ سوئس صدر نے واقعے پر قومی سوگ کا اعلان کرتے ہوئے دارالحکومت برن میں 5 روز تک قومی پرچم سرنگوں رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ مغربی افریقی ملک گیمبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کو یورپ لے جانے والی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تقریباً 200 افراد سوار کشتی بدھ کی رات شمالی ساحلی علاقے میں جنک گاؤں کے قریب الٹ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جس کے دوران 96 تارکین وطن کو بچا لیا گیا۔ تاہم کم از کم 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں،
جن کی تلاش جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی پر ایک مسلمان کرکٹر کے خلاف کارروائی نے بھارتی انتہا پسندانہ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقامی کرکٹ ٹورنامنٹ جموں و کشمیر چیمپئنز لیگ میں فرقان بھٹ نامی کرکٹر نے میچ کے دوران اپنے ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگایا، جس پر انہیں پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میچ کیسی اسپورٹس میں کھیلا گیا، جس کے بعد پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق فرقان بھٹ کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا گیا ہے تاکہ فلسطینی پرچم استعمال کرنے کے مقصد کا تعین کیا جا سکے۔ برطانیہ میں شدید سردی اور متوقع برف باری کے پیش نظر وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے، جس کے باعث امبر کولڈ ہیلتھ الرٹ نافذ کیا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں شدید برف باری کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جہاں بعض علاقوں میں 40 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ خراب موسم کے باعث ٹرانسپورٹ نظام متاثر ہونے، جبکہ ریل اور فضائی پروازوں میں تاخیر یا منسوخی کا بھی خدشہ ہے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ آسٹریلیا کے معروف ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے نسلی امتیاز کے تجربات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پس منظر کی وجہ سے طویل عرصے تک خود کو آسٹریلوی ٹیم میں مختلف محسوس کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قومی ٹیم ان کے لیے فخر کا باعث رہی، مگر کئی مواقع پر ان کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کیا گیا۔ انہوں نے میڈیا اور سابق کھلاڑیوں کی جانب سے تنقید کو بھی تکلیف دہ قرار دیا، خاص طور پر انجری کے دوران ہونے والے لفظی حملوں سے۔ واضح ہے کہ 39 سالہ عثمان خواجہ سڈنی میں اپنا 28واں اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، اسی میدان پر جہاں 15 برس قبل انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔